السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مختلف الملوان وتعاقب العشران وتكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم عليه كثيرا۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلنا چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ایمان سلامت ہوگا۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیک کام کریں، لیکن فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا دین اور ایمان سلامت رہے۔ اور آج کا جو دور ہے، تمہیدی طور پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا سمجھانے کی غرض سے، کہ آج کا جو ماحول ہے وہ تقریباً ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق سننا چاہتے ہیں، یعنی ہماری جو تمنا ہے اس کے مطابق آپ بیان کریں، ہماری جو خواہش ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم اپنی خواہشات پر ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اور عقل کے پیچھے چلنا یہ عقل مندی نہیں ہے، صحیح تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ کسی کو عقل عطا فرمائی ہے تو وہ ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو ماحول ہے نا کہ بھائی علاقہ ایسا ہے، یہاں پر لوگ بد مذہب کا رد سننا پسند نہیں کرتے، فلاں سننا پسند نہیں کرتے، تو یاد رکھ کر چلیں کہ طبیب جو ہوتا ہے نا، مریض کی مرضی کے مطابق دوائی کبھی نہیں دیتا ہے۔ یعنی مریض اگر نسخہ بنا کر دیں اور مریض کہیں کہ بھائی یہ گولی دینا، یہ گولی دینا، یہ گولی دینا، ڈاکٹر کے پاس جاتے کیوں بھائی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ مریض جب طبیب کے حوالے ہوتا ہے تو اس کی صحت کا فائدہ ہوتا ہے، اور عوام اہل سنت جب شریعت کے مطابق سننے کا مجاز بناتے ہیں اور علماء حق کی بات سنتے ہیں تو عشق رسول سلامت ہوتا ہے۔ اس لیے طبیعت کی بات نہ کریں، شریعت کی بات کریں۔ اور سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ جو کہتے ہیں نا رد کسی کا نہیں ہونا چاہیے، میں ایک بات کہتا ہوں اکثر کہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو لاؤ، موضوع کا انتخاب آپ کریں، اور وہ عالم بغیر کسی کا رد کر کے کسی ٹاپک پر مجھے بیان کر کے دکھائے۔
ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اگر مجھ سے کہیں گے کہ نماز کے بارے میں بولو تو بے نمازی کا رد ہوگا. ارے بولیے، بے نمازی کا رد ہوگا نا. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ شراب کی خرابیوں کے بارے میں بولو تو پینے والوں کا رد ہوگا. آپ اگر کہیں گے خلوص کی برکتوں کے بارے میں بولو تو ریاکار کا رد ہوگا. آپ کسی بھی موضوع کے اوپر بات کرو گے نا تو رد تو ہونا ہی ہے، لیکن سب سے بہتر وہ رد ہوتا ہے کہ جس رد کی بنیاد پر دل میں عشق مصطفیٰ سلامت ہو جائے. سب سے بہتر وہ رد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر دل میں عشق مصطفیٰ سلامت ہو جائے. اور یہ تو دیوبندی وہابی کا ایک جال ہے. دیوبندی وہابی کا ایک جال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنیوں کا کام ہمارے رد کے علاوہ ہے ہی کیا، سنی علماء تو بس غیبت ہی کرتے رہتے ہیں. تو یہ پاگلوں کی جماعت کو پوچھو کہ ہم اگر تمہارا رد کرتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہو، اور تمہارے ملا نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف کیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو کیا ان کی گستاخی تم کو بے چین نہیں کرتی؟ اگر نہیں کرتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی بے چین نہ کرے، اور گستاخی کو سننے کے بعد بھی اگر اسے مسلمان سمجھے، اپنا رہبر سمجھے، تو وہ کتنی بھی عبادت کرے وہ ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا یہ ہر فرض سے اہم فرض ہے. اور ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی رد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی برائی کرنی ہی نہیں چاہیے، تو یہ جو کہتے ہیں نا کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اب 24 گھنٹہ اس کے ساتھ رہیں اور 24 گھنٹے میں اس کو جانچے وہ کسی کی برائی کرتا ہے کہ نہیں. 24 گھنٹے میں رہیے، اس کے کاروبار کا معاملہ ہوگا تو اس کے کاروبار میں جو حریف ہوگا نا اس کی برائی کرے گا. اگر پراپرٹی کا معاملہ ہوگا خاندان کی برائی کرے گا. اگر دو بھائیوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا تو اپنے بھائی کی برائی کرے گا. یعنی وہ جس کی چاہے اپنے نفس کے لیے برائی کرے، اپنی خواہشات کے لیے برائی کرے، لیکن ہم الحمدللہ کسی کی تائید کرتے ہیں، چاہے کسی کی برائی کرتے ہیں. کسی سے محبت کا اعلان کریں یا کسی سے نفرت کا اعلان کریں، الحمدللہ یہ علماء اہل سنت کا کام ہے کہ کسی کی محبت کا اعلان بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور کسی سے دشمنی کا اعلان بھی اللہ ہی کے رضا کے لیے ہوتا ہے. اب سمجھانے کے لیے کہ رد ضروری کیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری عادت تو نہیں ہے لیکن آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب آپ کو دینا ہے. آپ کے شہر میں اگر میں رہنے کے لیے آؤں، آپ کے شہر میں اگر میں رہنے کے لیے آؤں، اب ایک مکان ایسا ہے جو میرے مکان کے سامنے ہے، اور اس آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو بھی نیا آدمی رہنے کے لیے آتا ہے یہ اس سے تعلق بناتا ہے، دوستی کرتا ہے، بعد میں اس کے گھر میں چوری کرتا ہے. کئی بار شہر والوں نے پکڑا. تو اگر میں رہنے کے لیے آیا اور آپ نے مجھے آ کر یہ کہا کہ مولانا حضرت اس سے خبردار رہنا، اس کے تعلقات سے دھوکہ مت کھانا، یہ تعلق تو بنائے گا لیکن آخر میں تمہارے گھر میں چوری کرے گا. اگر آپ نے مجھے یہ آ کر کہا تو آپ نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ ارے بولیے، اچھا کیا. اچھا، یہ جو اچھائی تم نے کی تو اس کا رد کر کے کیا، اس کی تعریف کر کے؟ آپ نے یہ جو میرے ساتھ بھلائی کی نا،
یہ اس کے رد کر کے کی یا اس کی تعریف کر کے کی کہ حضرت یہ تو بڑا متقی ہے، ہاں؟ یہ کہہ کے کی اس کو چور کہا. کیا کہا؟ اس کے بعد بھی آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو چور کہنے کے بعد بھی آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی. کیوں بھلائی کی؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو چور تو کہا لیکن ایک مسلمان کے مال کی حفاظت کی ہے. ہم نے چور تو کہا لیکن ایک مسلمان کے مال کی حفاظت کی ہے. تو جب تمہارے 5,000 روپے بچ جائے تو چور کا رد کرنے والے کو آپ اچھا کہتے ہیں. جب تمہاری پراپرٹی بچ جائے تو رد کرنے والے کو اچھا کہتے ہیں. تو دوستو، اشرف علی تھانوی کا رد اعلی حضرت نے پراپرٹی کے جھگڑے میں نہیں کیا ہے. رشید احمد گنگوہی کا رد امام احمد رضا نے پراپرٹی کے جھگڑے میں نہیں کیا ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ ایک چور کے عیب کو ظاہر کر دینے سے ایک مسلمان کا مال محفوظ ہوتا ہے، اور دیوبندی وہابی کی غداری ظاہر کرنے سے دل میں عشق مصطفیٰ سلامت ہو جاتا ہے. اس لیے رد کیوں کرتے ہیں وہ سوال مت کریں. ارے ہونا یہ چاہیے کہ امام احمد رضا تو یہ فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کی بات کرتے تو اعلی حضرت کو سمجھو تو صحیح. میرا امام کیا کہتا ہے؟ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چاہے 40ویں کی محفل ہو، چاہے شادی کی محفل ہو، چاہے میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو، چاہے نماز کی اہمیت پر بیان ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عاشق کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. یہ مسلک اعلی حضرت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو قبر کے اوپر جا کر اذان دیتا ہے، ہمارے گھر کے اندر سنی کا انتقال ہو جائے، قبر پر اذان دیتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے کتنے لوگ دیتے ہیں؟ قبر پر اذان دیتے ہیں. ہمارے یہاں علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ مانا رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں پروگرام کے بعد صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایصال ثواب کی محفل کی جاتی ہے. تو آپ جانتے ہیں اذان قبر آج بھی جو باقی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ علم غیب مصطفیٰ پر دلائل دیے جاتے ہیں، یہ باقی ہے کس بنیاد پر ہے؟ ہماری مسجد سے صلاۃ و سلام کے نغمے جو گنگنائے جاتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے یہ سب کی سب بہاریں اگر نظر آتی ہے تو یہ امام احمد رضا کے رد کی برکتیں ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ رد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ارے رد کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ پوری زندگی اگر رد کرتے رہو گے، بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرتے رہو گے تو بظاہر جتنے بھی زخم لگے، لیکن قبر میں جاؤ گے تو یہی کہو گے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے عقیدہ اہل سنت و جماعت کی اہمیت کو سمجھے. اب آپ یہاں پر دیکھیے، صرف 2 یا 3 عقیدے کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ بات کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا معیار یہ ہے کہ ہمارے عقائد و نظریات کتاب و سنت سے ثابت ہیں. پوری دنیا میں حق پر ہونے کا دلائل کے ساتھ کوئی دعویٰ کرنے والی جماعت ہے تو اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ قوم بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، مگر ایک گروہ ہے وہ ہے جو جنت میں جائے گا.
صحابہ کرام نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو معیار حق بنایا تو اس سے شیعہ لوگ تو باہر نکل گئے۔ شیعہ لوگ تو ویسے ہی باہر نکل گئے نا، کیوں کہ ان کو تو صحابہ کرام چلتے ہی نہیں، یہ تو تقریباً صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو کوئی شیعہ کہے کہ ہم سچے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معیار جس جماعت کو ہمارے آقا نے بنایا ہے اس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، تمام مقبولوں کی محبت اگر کسی ایک دل میں جمع ہوتی ہے تو اسے سنی کا دل کہا جاتا ہے۔ چاہے اہل بیت کا ذکر کریں، چاہے صحابہ کرام کا ذکر کریں، چاہے اولیاء کرام کا ذکر کریں، چاہے صالحین کا ذکر کریں، یہ سب کی محبت اگر جمع ہوتی ہے تو وہ سنی کے دل میں جمع ہوتی ہے۔ اور امام احمد رضا نے اسی لیے ہم کو یہ فکر دی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب آپ دیکھیں کہ دیوبندی کہتا ہے ادھر آؤ، ٹھیک ہے، یہ کہیں پر چاول کی بوری کے ذریعے پھنساتا ہے، کہیں پر ایگزام کا معاملہ آ جائے تو نوٹ کو تقسیم کرے گا، کہیں پر ایجوکیشن کا معاملہ ہوگا۔ میں تو اکثر ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو حق پر قائم ہوتا ہے وہ چاول کی بوری کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کا اگر فیصلہ کرنا ہے نا تو ہم نے اعلیٰ حضرت کے نام کو چھپایا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے نام کو ہم اعلانیہ بیان کرتے ہیں۔ اور تم وہ ہو کہ کسی محفل میں اشرف علی کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہو، تو اس نے کون سا دھندا ایسا کیا بھائی کہ نام لینے سے ڈرتے ہو؟ تم وہ ہو کہ رشید احمد کا نام لینے سے ڈرتے ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے نا، اور پھر یہ کہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر سنائے اور ان کو برا لگے، ہم کہیں کہ ان کے مولوی نے ہمارے آقا کے علم مبارک کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی تو کتاب ان کی پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر سناؤ نا، ہم کو خوشی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر سناؤ نا، خوشی ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حق اور باطل کو دیکھنا ہے نا تو چاول کی بوری، مال کی لالچ، ایجوکیشن کی فیس، ان تمام چیزوں کو سائٹ پہ ہٹا دو۔ ایک طرف تم اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھ کر سنا دو، ایک طرف ہم امام احمد رضا کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ایک طرف تم رشید احمد کی کتاب کو پڑھ کر سناؤ، ایک طرف ہم امام احمد رضا کی کتاب کو پڑھ کر سنائیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا کی تحریر کی روشنی جہاں جہاں جائے گی گمراہیت کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آئے گا اور عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ امام احمد رضا کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے اور امام احمد رضا کی رضا ہی یہی ہے کہ میرے امام کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ امام احمد رضا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے کہ صاحب کہتے ہیں کہ اتنی گستاخیاں لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ، دیوبندی کہتا ہے جنت میں جاؤ گے، وہاں بھی کہتا ہے ہمارے ساتھ آؤ جنت میں جاؤ گے۔ تو بھائی یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ آؤ جنت میں جاؤ گے، تو دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اہل سنت و جماعت سے جڑ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
اب یہ جنت میں لے جانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا لکھ کر کرتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جنت میں لے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تقویت الایمان میں معاذ اللہ یہ لکھ کر کرتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا انکار کر کے یہ جنت میں لے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اگر اختیار مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی جو نماز ادا کرتے ہو نا، اگر حضور کے اختیار کا انکار کرتے ہو تو 5 نہیں 50 کو ادا کرنا شروع کر دو. 5 نہیں 50. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا تو یہی کہا تھا معراج کا تحفہ کیا ہے؟ امرت ب50 صلاۃ کل یوم. اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر روزانہ 50 وقت کی نماز کو فرض کر دیا ہے. اب یہ 50 وقت کی نماز جو فرض ہو گئی تو 50 یہ 5 میں تبدیل ہوئی اور 5 کی ادائیگی پر 50 کا ثواب دیا جاتا ہے. تو پوری دیوبندی وہابی جماعت بتائے کہ 5 کو ادا کر کے 50 کا ثواب جو دیا جاتا ہے وہ ہمارے آقا کے اختیار کی برکتیں ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا صدقہ ہے. ورنہ اگر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو جاتے تو دوبارہ تمہارا جنازہ ہی نکلتا. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر تقویت الایمان میں میرے نبی کے اختیار کا انکار کیا ہے تو کل سے اعلان کر دو کہ دیوبندی وہابی 5 وقت کی نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز پڑھے گا. ان کی بیوی بھی ان کو جوتا مارے گی، بیٹے بھی جوتا ماریں گے. ارے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو واضح ہے جس کو امام احمد رضا نے فرمایا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. تو ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں دلیل بھی رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں تو کیا کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کیا کیا، کتنے شمار کروائے جائے. دنیا کے بارے میں کیا اختیارات ہے، کیا پاور ہے، کیا نہیں جانتے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دُکھتی آنکھ کے اندر لعاب مصطفیٰ چلا جاتا ہے تو آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ سبب عادی غیر عادی جتنی بھی بحثیں کرتے ہیں ان کو پوچھو کہ لعاب کا کام اچھا کرنا نہیں ہے. اگر تو زمین کے اوپر تھوک دینا تو وہاں پر مکھیاں جمع ہو جاتی ہے. تم مکان میں چلتے چلتے اگر تھوک دے تو تیری بیوی اس سے گن کرتی ہے. اور ایک میرے آقا کا لعاب مبارک ہے کہ مولا کائنات کی آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ اچھی ہو جاتی ہے. ایک میرے آقا کے لعاب مبارک کا پاور ہے کہ کھارے کنویں میں چلا جائے تو میٹھا ہو جاتا ہے. ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا پاور ہے کہ مختصر سے آٹے کے اندر اگر چلا جائے تو 1000 سے زیادہ صحابہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حقیقت میں جس کو جو بھی چاہیے وہ امام الانبیاء کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے. اور یہی عقیدہ امام احمد رضا دیتے ہیں کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے. ہمارا عقیدہ تو واضح ہے. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے کہ دنیا کے بارے میں تو آپ کو بے شمار دلائل مل جائیں گے. کسی صحابی رسول کی آنکھ نکل جاتی ہے، وہ چلے گئے، آنکھ دے دی گئی. کسی کی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی، چلے گئے، وہ ٹھیک ہو گئی. کوئی بیمار ہو گیا تو کیا دیا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کو بھولنے کی جو بیماری تھی وہ حضرت ابو ہریرہ جب جاتے ہیں تو سینے مبارکہ یعنی آپ نے ایسے لب بنا کر چادر کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی انڈیلا اور کہا کہ اپنے سینے سے لگا لو. تو حضرت ابو ہریرہ نے تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہاتھ میں بھی نظر نہیں آیا، چادر میں بھی نظر نہیں آیا. وہ جانتے تھے کہ نبی کی عطا کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے. نبی کی عطا کے لیے نظر اور یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے. سب سے زیادہ
احادیث مبارکہ جن سے روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور سینے مبارکہ سے چادر کو لگا لیا نا، تو اب حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کا کیا حال ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب سے وہ چادر کو لگایا تب سے لے کر آج تک کسی حدیث کو نہیں بھولا، ایک حرف بھی نہیں بھولا۔ یہ تو بخاری شریف سے ثابت ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب بھی حدیث پڑھو اور جہاں پر آئے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، تو جہاں پر حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آتا ہے وہیں پر یہ عقیدہ زندہ کیا جاتا ہے کہ اے سنیو، امام الانبیاء کو اختیار والا ماننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ امام الانبیاء کی بارگاہ سے دونوں جہاں کی نعمتیں عطا کی جاتی ہے۔ بہرکیف دنیاوی اختیارات میں بہت کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے معاملے نہیں، دین کے معاملے میں دیکھیں کہ آپ کی یہ جب ان کے پاس کسی مسئلے کے لیے آئیں گے، آپ ان کے پاس اگر کسی مسئلے کے لیے آ گئے، مثال کے طور پر کوئی اگر 3 طلاق دے کر آ جائے اور 3 طلاق دے کر امام صاحب کو، مولانا کو کہے کہ مولانا ذرا حکم بدل دو نا، فیصلہ بدل دو، مولانا کہیں گے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کتنے بھی احسان یاد دلائے، آپ کتنے بھی نذرانے یاد دلائے، آپ کتنے بھی تعلقات یاد دلائے، لیکن امام صاحب عالم مفتی فقیہ کیا کہے گا؟ شریعت کا جو حکم ہے وہ ناشتے کے ذریعے بدلتا نہیں ہے، شریعت کا حکم جو ہے وہ ہدیوں کے ذریعے بدلتا نہیں ہے۔ ہم شرع کے معاملے میں اختیار نہیں رکھتے ہیں، ہمارا کام تو یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے پوری جماعت صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ بخاری شریف کے اندر ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر شریف کے اوپر کھڑے رہ کر اعلان کیا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی المنبر، کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منبر پر فرما رہے، کیا فرما رہے ہیں؟ ان بنی ہاشم بن مغیرہ استأذنونی ان ينکح ابنتی علی بن ابی طالب، کہ ہاشم ابن مغیرہ اپنی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگتا ہے۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، میں اجازت نہیں دیتا۔ اب اجازت نہیں دیتا، اور نکاح کے لیے شرط کیا رکھی کہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہ، کہ اگر علی اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دیں، اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما ذہب، فاطمہ یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما ذہب، فاطمہ کو جو بات ناگوار ہوتی ہے وہ مجھے ناگوار ہوتی ہے، فاطمہ کو جو بات تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن نے 4 نکاح کی اجازت دی، صحیح ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 نکاح تک مرد کر سکتا ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منبر کے اوپر کھڑے ہونے کر اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 کے درمیان نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کے درمیان یہ اعلان فرمایا۔ اب یہ اعلان فرمایا نا، تو کوئی بھی صحابی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن نے 4 کی اجازت دیتی تو آپ علی کو روکتے کیوں ہیں؟ یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت علی کا عمل دیکھو کہ جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حیات رہی،
مولا کائنات نے اپنی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، آپ کے وصال مبارک کے بعد کیا، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پوری جماعت صحابہ کا عمل ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تمام صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو صاحب اختیار بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو اگرچہ پوری امت کے مرد 4 نکاح کر سکتے ہیں تو ان کے لیے 4 نکاح کا قانون ہوگا، لیکن علی کے لیے اگر حرام فرما دے تو علی کے لیے شریعت کا یہی قانون مانا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ دیوبندی وہابی کا یہ عقیدہ کہ امام الانبیاء کو اختیار نہیں ہے، اور سنی کا یہ عقیدہ کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس عقیدے کے بارے میں امام الانبیاء نے ما انا علیہ و اصحابی کی جو سند بیان فرمائی وہ دنیا میں کس کے ساتھ پائی جاتی ہے؟ الحمدللہ پوری دنیا میں ما انا علیہ و اصحابی کا پیمانہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور امام احمد رضا نے دلائل کو قائم کر کے یہ بتا دیا کہ امام احمد رضا کے مسلک پر عمل کرو گے تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا یہی کہے گا کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیوبندی وہابی کا دوسرا ایک عقیدہ دیکھیں، علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں تقویت الایمان میں معاذ اللہ یہ لکھ دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ہاں، اور یہ ایسا نہیں چھپا کے نہیں، جب کبھی کوئی کہے ہم ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو لکھا امام الانبیاء کی ذات کے حوالے سے کہ معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار دلائل ہیں۔ علماء اور بزرگوں نے اس کے اوپر ہزاروں صفحات میں تحریر لکھی ہے۔ آسان انداز میں سمجھانے کے لیے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو غالباً حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جن کو دیوبندی بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہابی بھی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کو ماننے والے سنی ہی ہے۔ کیوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، وہ اکابر اولیاء کرام میں سے انہوں نے یہ بات لکھی، یہ روایت لکھی ہے کہ جب سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ نے، یعنی ایک روایت میں یہ ہے سیدہ عائشہ کو وصیت فرمائی، ایک روایت میں دوسرے کے بارے میں بھی ہے۔ آپ نے وصیت کیا فرمائی تھی؟ آپ نے وصیت یہ فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حجرہ مبارکہ کے باہر رکھنا، اور باہر رکھنے کے بعد امام الانبیاء سے اجازت مانگنا۔ کیا کرنا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگنا۔ اچھا، اجازت جو مانگی جاتی ہے وہ زندہ سے مانگی جاتی ہے کہ مردہ سے؟ اجازت جو مانگتے وہ کس سے مانگتے؟ زندہ ہی سے تو مانگتے۔ میرے ابا کا انتقال ہو جائے، میرے ابا کا اگر انتقال ہو جائے تو میں تھوڑی کہتا ہوں کہ دہی لینے جانے کی اجازت دو، ایسا تو نہیں کہتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ جب کہا تو پوری جماعت صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یہ کون سی نئی بدعت کو پیدا کر رہے ہو۔ ہاں، ہر ایک صحابی چمکتا ہوا ستارہ ہے، کسی نے نہیں کہا یہ کون سی بدعت کو پیدا کر رہے ہو، بلکہ صدیق اکبر کی وصیت پر عمل کیا گیا کہ جب صدیق اکبر کے جسم مبارک کو آج جو گنبد خضرا شریف ہے اس کے باہر رکھا گیا، اور باہر سے اجازت مانگی گئی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے چہیتے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں تو خود بخود حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے محبوب کو محبوب کے پہلو میں لایا جائے۔ اب جب یہ آواز آتی ہے تو اس آواز کی ترجمانی امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ مضبوط عقیدہ ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑا رہے گا وہ دنیا میں تنہا تو ہو سکتا ہے، دنیا میں فقیر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر مرنے والا انشاءاللہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے۔ اگر بات آ گئی تو ایک اور بات اگر ایک ایک کر کے عرض کرتا چلوں تو کافی باتیں ہو جائے گی۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیے معاذ اللہ ان لوگوں نے، یعنی یہ تقریباً میں 14-15 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، یعنی طالب علمی کی زمانے میں اشرفیہ وغیرہ میں جب ان کے رد میں کتابیں پڑھتے تھے تو پڑھا تو تھا ان کی یہ عقیدے ہیں، لیکن اصل کتابوں کو کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ تو جب دیوبندیوں سے ٹکراؤ شروع ہوا، اصل کتابیں منگوائی، تو یہ جو عبارت ہے نا اس کے بارے میں حقیقت میں مجھے بہت زیادہ تعجب تھا کہ اتنی گندی عبارت کوئی کیسے لکھ سکتا ہے۔ صراط مستقیم میں یہ جو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال کو لانا نماز میں گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب میں نے ان کی کتاب کو منگوایا، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب تلاش کرتے کرتے غالباً 148ویں صفحے پر پہنچا اور اس عبارت کو میں نے پڑھا نا تو میرے یہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی آدمی اتنی گندی عبارت لکھ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا، لوگوں کو یہ تصور دیں، تصور مصطفیٰ سے معاذ اللہ عبادتیں برباد ہوتی ہیں۔ ارے حضور کا تصور تو عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، حضور کا تصور تو عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ کیا ارے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک سیدھی سی بات کہوں، آپ نے حضرت امام حسن اور حسین کے حوالے سے کیا علماء سے نہیں سنا؟ حضرت امام حسین کے حوالے سے ہے نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، پشت مبارک پر سوار ہوں گے تو خیال سوار ہونے والے کا آئے گا کہ نہیں؟ ہاں، خیال سوار ہونے والے کا آئے گا۔ اب حضرت امام حسین اگرچہ حضور کے نواسے ہیں لیکن ہے تو وہ امتی ہے۔ ہاں، اب آپ سوچیں کہ نبی کو امتی کا خیال آئے تو نماز میں خرابی نہیں آتی۔ ہاں، نبی کو امتی کا خیال آئے تو نماز میں خرابی نہیں آتی ہے، امتی کو نبی کا خیال آئے تو نماز بگڑ جائے گی۔ ارے کیا پاگل جماعت ہے یار، نبی کو امتی کا خیال، بلکہ حد تو یہ ہے کہ آپ روایتوں کو پڑھیں، آپ کو وہ روایتیں بھی ملے گی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امامت کے مصلی پر ہوتے تھے تو اس وقت عورتیں نماز کے لیے آتی تھی نا، تو آپ قرات فرماتے تھے اگر کسی پیچھے سے کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آ جائے تو ہمارے آقا اپنی قرات کو مختصر فرما دیتے۔ یہ احادیث مبارکہ میں ہے، ہمارے آقا مختصر فرماتے تھے۔ آپ سوچئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرات کو مختصر کیوں کر دیتے؟ کہ امت کا ایک بچہ روتا ہے، اس کو لے کر اس کی ماں بے چین ہو جائے گی، تو اپنی قرات کو مختصر فرما دیتے ہیں۔ کیا کوئی یہ دیوبندی وہابی ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی نماز کو اس لیے دہرایا ہو کہ قرات کو مختصر کر دیا؟ ارے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے ایک بچے کا خیال آ جائے تو نماز میں خرابی نہیں آ سکتی ہے، اور ہمارے دل میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ کیا پاگل پن ہے؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہے عشق رسول کی بنیاد پر، ہماری عبادتیں مقبول ہوتی ہے تصور مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ نماز پڑھنے میں نبی کا خیال نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ اکبر کہتے ہیں
تو ہاتھ ایسے اٹھانا ہے، یہ طریقہ کس کا ہے؟ قرآن نے تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کو کیسے پڑھنا ہے تو وہ پڑھ کر تو میرے آقا نے دکھایا ہے. قیام کیسے کرنا ہے وہ میرے نبی نے بتایا، رکوع کیسے کرنا ہے میرے آقا نے بتایا، سجدہ کیسے کرنا ہے میرے آقا نے بتایا، سلام کیسے پھیرنا ہے میرے آقا نے بتایا، اور ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کیسے؟ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے. اب جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نماز کے ارکان بتائے تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور کی نقل ایک مومن نماز میں کریں اور ایک مسلمان کو حضور کا خیال نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ذرہ برابر بھی اگر کسی کی نقل کرتا ہے نا تو فوراً کہا جاتا ہے یہ نقالی میں فلاں کی طرح ہے. ذرہ برابر کسی کے نقش قدم پہ اوپر چلے تو کہا جاتا ہے یہ فلاں کے اوپر پڑا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان نماز پڑھے گا تو حضور کا خیال کیوں نہیں آئے گا؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بھی لکھنے والا ہے یقیناً وہ بدبخت ہے. اور امام احمد رضا وہ ہے کہ امام احمد رضا کا احسان ہمارے اوپر یقیناً ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ ہمارے وجود کا ذریعہ ہے، لیکن اس وجود کے اندر عشق مصطفیٰ کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ امام احمد رضا کا قلم ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا سے سچی محبت کرو. امام احمد رضا سے محبت کرو گے تو مسلک رضا، فکر رضا یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے. صدیق اکبر کا عقیدہ، فاروق اعظم کا عقیدہ، عثمان و علی کا عقیدہ، جماعت صحابہ، جماعت اولیاء، جماعت اہل بیت، 1400 سال کی امت کا عقیدہ امام احمد رضا نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا. اور کرنے کے بعد ہم کو یہ نصیحت فرمائی میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اب آپ کی کتابوں سے کیا ظاہر ہے؟ عظمت صحابہ کو مانا جائے، عظمت انبیاء کو مانا جائے، اللہ کی شان میں بے ادبی سے بچا جائے، اولیاء کرام کو اپنا سردار مانا جائے، صالحین سے محبت کی جائے. تو یہ راستہ جو امام احمد رضا نے جمع کیا ہے نا، یقیناً امام احمد رضا کی تحریر وہ ایسی مینار نور ہے کہ جو اس نور کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے گا تو وہ زندگی میں جان لے گا کس کے سامنے مسکرانا ہے، کس کے سامنے چہرہ بگاڑنا ہے. جو اس نور کے اندر آئے گا وہ یہ جان لے گا کس کو گلے لگانا ہے، کس کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے. جو امام احمد رضا کے نور کی روشنی میں آئے گا وہ جان لے گا کہ اپنا کون ہوتا ہے، غدار کون ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا کی روشنی وہ ہے کہ دنیا میں اکیلے ہو سکتے ہو لیکن دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہو گے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. اس لیے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر اور بھی ایک احادیث مبارکہ یعنی کئی روایتیں ہیں، علماء جانتے ہیں الحمدللہ امام احمد رضا نے اپنے ماننے والوں کی دامن کو خالی رکھا ہی نہیں ہے. وہ ڈرتا وہ ہے جو یتیم ہوتا ہے، ہم یتیم نہیں ہیں. الحمدللہ امام احمد رضا نے اتنا لکھا ہے نا کہ ہم اگر مخالف بھی پڑھ لینا تو زبان سے اگر نہ بولے لیکن دل تو یہی کہے گا ملک سخن کی شاہی. دل تو یہی کہے گا ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ کہنا پڑے گا. یہ امام احمد رضا ہے، یہ امام احمد رضا ہے. اور یہ خاص کر کے پوری دنیا پر اور بالخصوص ہندوستان واروں پر یہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ہے کہ حضور غوث اعظم نے امام احمد رضا جیسی ذات ہم کو عطا فرمائی. بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں
حضور غوث پاک سے اگر انعام چاہیے، اعلی حضرت سے ٹوٹ کر محبت کرو، انعام غوث پاک کی بارگاہ سے دیا جائے گا۔ اور اگر بغض پیدا ہو گیا نا تو یاد رکھنا، مار اعلی حضرت کی طرف سے نہیں پڑے گی، مار بھی غوث اعظم کی طرف سے پڑے گی۔ اور غوث اعظم کی مار ہوگی نا تو دنیا میں کیا چین لوگے، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مرنے کے بعد بھی چین نہیں ہوگا۔ اس لیے امام احمد رضا سے سچی محبت کریں، امام احمد رضا کے دامن کرم سے جڑیں۔ اور آخر کے اندر چلتے چلتے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے عقیدے گندے ہیں، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، ان لوگوں سے تعلقات ناجائز و حرام ہیں۔ کیا ہے؟ تعلقات رکھنا ناجائز و حرام ہے، گمراہیت کا ذریعہ ہے۔ آگے چل کر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ دیوبندیت، وہابیت یہ تعلق کی بنیاد پر ہی پھیلی ہے، لیکن آج لوگوں کی سوچ کیا بنتی جا رہی ہے، تعلق توڑے کیسے۔ کسی کا چچا دیوبندی ہو گیا، سوچتا ہے تعلق کیسے توڑے ہیں۔ کسی کا ماموں وہابی ہو گیا، سوچتا ہے تعلق کیسے توڑے ہیں۔ تو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے تعلق ٹوٹ ہی نہیں سکتا ہے، تو تقریباً آج کے دور میں تقریباً خاندانوں کا حال یہ ہے کہ ہر خاندان کا رشتہ دار میں کسی نہ کسی سے تعلق تو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تقریباً حالات ایسے ہیں، کوئی بہن بھائی سے نہیں بولتی، کسی کا ماموں سے تعلق نہیں، کسی کے چچا کے ساتھ بگڑ گئی۔ اب یہ جو تعلق ٹوٹے ہیں نا، تو یا تو کاروبار کی بنیاد پر ہے، یا دنیا کی بنیاد پر ہے، یا آپس کے ٹکراؤ کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ تعلق آپ نے توڑے کیسے؟ اس کے بعد بھی جی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے مکان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے، آج سنی بزدلی کی بات کرتے ہیں بہت سی جگہ پر، کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں دیوبندیت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ بہت طاقتور ہے، فلاں ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سنی مل کر بد مذہبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا تمہارے مکان کے اوپر اگر کوئی بھائی آدمی طاقتور قبضہ کرنے کے لیے آ جائے تو تم مقابلہ کرو گے یا مکان خالی کر دو گے؟ ارے بولیے، مقابلہ کریں گے۔ اور جب مقابلہ کرو گے تو کیا پورے شہر کے سنی آپ کے سپورٹ میں آئیں گے؟ ارے بولیے، نہیں آئیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ 1000 سنی مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایک سنی مکان کی بات آ جائے تو بھائی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک سوال تو دل میں پیدا ہوتا ہے نا، 1000 مل کر مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مل کر مقابلہ کرتا ہے، تو یہ ایک جگہ پر طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ مکان کی اہمیت جب دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ مکان لڑنے کا جذبہ دیتا ہے۔ پراپرٹی کی اہمیت جب دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پراپرٹی لڑنے کا جذبہ دیتی ہے۔ بھائی بہن کی عزت کی اہمیت جب دل میں جمع ہو جاتی ہے تو وہ لڑنے کا جذبہ دیتی ہے۔ کاش کہ ہم اور آپ ایسے ہو جائیں کہ مکان کی اہمیت کو بعد میں سمجھے، عشق رسول کی اہمیت پہلے سمجھے۔ کاش کہ ہم اور آپ ایسے ہو جائیں کہ مال کی اہمیت کو بعد میں سمجھے، عشق مصطفیٰ کی اہمیت کو پہلے سمجھے۔ حقیقت میں حضور کی محبت کی اہمیت کو سمجھ لوگے نا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ اگر سلامت رہی، یہ اگر تمہاری نسل میں منتقل رہی تو تمہارا بچہ محل کے اندر نہیں بلکہ روڈ کے اوپر سو کر بھی مر جائے گا تو انشاءاللہ جنت کے محل سے محروم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر یہ سلامت نہ رہا، عشق رسول دل میں سلامت نہ رہا اور یہاں پر محل بنا کر چلے گئے تو میدان محشر میں محل نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں کہ عشق وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے کہ جس کے دل میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جمع ہو جائے، اللہ اسے دونوں جہاں میں سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ امام احمد رضا نے
ہم کو مجاز عطا فرمایا ہے، اس لیے دین کی اہمیت سمجھے، عقیدے کی اہمیت سمجھے، اور ہر سنی مکان بنانے سے پہلے یہ سوچے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو اس مکان کے اندر میرا بچہ رہے گا تو صحیح، لیکن کیا یہ مکان اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا؟ ہر سنی یہ سوچے کہ مال کو جمع تو کر لیا ہے، اگر مال کو جمع کرنے کے بعد مر گیا تو وہ بینک بیلنس اولاد خرچ کرے گی، کیا یہ مال اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا؟ ارے مکان بنانے سے پہلے اپنے شہر کے اندر عشق مصطفیٰ کا وہ ماحول پیدا کرو کہ چاہے بچہ محل میں مر جائے، چاہے تم محل میں مرو، چاہے جھونپڑے میں مرو، تمہاری آنکھ جب بند ہو جائے تو اس کی صحبت میں ایسے عاشق بیٹھنے والے ہو جو اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کر دے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے ایسے وفادار ہو جو اس کے دین کی حفاظت کا ذریعہ کر لے۔ اگر آپ نے اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے عشق رسول کی اہمیت کا انتظام کر لیا تو جھونپڑے میں مرو گے تب بھی کامیاب، محل میں مرو تب بھی کامیاب، کاروبار جم گیا ہے تب بھی کامیاب، فقیری میں مرو گے تب بھی کامیاب۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عشق سلامت ہے، اور کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے تب بھی تم کامیاب ہو۔ عشق اگر سلامت ہے، تمہارے جسم کو غسل نہ دیا جائے تب بھی کامیاب ہو، اور ایسی کامیابی ہے کہ 2.5 گز زمین کے اندر جب عشق رسول کے ساتھ جاؤ گے نا تو وہ 2.5 گز زمین میں وہ سکون دیا جائے گا کہ دنیا کے کسی محل کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ وہ سکون کیا ہے؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے عقیدے میں مضبوط بنے۔ اور یہ جو کہتے ہیں تعلق نہیں ٹوٹتے ہیں، پھر اپنی بات کے اوپر آؤ۔ کتنی دیر اور بولو؟ کتنی دیر سنیں گے؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے تعلق کیسے توڑے جاتے ہیں۔ ایک آپ یہ سمجھیے کہ تربیتی پروگرام کہ تعلق کیسے توڑے جاتے ہیں۔ تو آج جو یہ تصور ہے نا تعلق توڑ کر جی نہیں سکتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے اور رات میں آپ کا قریبی آپ کے باپ کو گالی دے تو جو شادی کی دعوت دی جا چکی ہے وہ کینسل ہوگی کہ نہیں؟ تمہارے باپ کو گالی دے تو دعوت کینسل ہو جائے گی نا؟ ہو جائے گی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت دی جا چکی ہے، اب کھانے پر مت آنا، یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ یہ کہنے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ اس لیے آیا کہ باپ کا احسان تم نے یاد رکھا۔ ہاں کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کو ہم بھلا چکے ہیں؟ ارے حقیقت یہ ہے ہمارے ماں باپ، اولاد، عزیز و اقربا، مخلوق میں سب سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ ارے باپ کا احسان یاد آ گیا تو دعوت جو دی جا چکی ہے وہ کینسل ہو گئی۔ کاش کہ ہر سنی نبی کا احسان یاد کر لے، کاش کہ ہر سنی کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان یاد آ جائے۔ ارے دوستو یہ جو بد مذہبوں سے رشتہ داریاں نبھانے کی بات کی جاتی ہے نا، تو اگر دیوبندی کو دسترخوان پر بٹھا دیا اور ساتھ میں کھا رہے، اٹیک آیا، مر گئے، تو یاد رکھنا قبر تک زیادہ سے زیادہ اتارنے کے لیے آئے گا، لیکن یہ کہ قبر میں بچانے کے لیے کوئی دیوبندی رشتہ دار نہیں آئے گا۔ ارے حضور کا احسان یاد کرو، احسان اتنا زیادہ ہے کہ میرا تو یقین یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو آج اتنے گناہوں کے بعد بھی کھانے کا دانہ ملتا ہے تو وہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے، پانی کے لیے ایک گھونٹ ملتا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔
ارے حضور کا احسان یاد کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے نا تو آتے ہی سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو اپنی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم 1450 سال پہلے آئے۔ ایک باپ کو اپنے بچے سے محبت جو ہوتی ہے وہ اس کی پشت میں جب منی کی صورت میں ہوتا ہے، پانی کی صورت میں ہوتا ہے تب نہیں ہوتی ہے، جب دنیا کے اندر آ جاتا ہے تب محبت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے آقا کی محبت یہ ہے، ہمارے آقا اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ 1450 سال پہلے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی اپنی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ آپ ہم امت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائے تو ایک بچہ اگر رونے لگے تو اپنی قرات کو مختصر فرما دیں، اپنی عبادت کو مختصر کر دیں، لیکن رات میں اگر امت کی بخشش کا خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے تو تنہائی میں اتنا لمبا قیام کریں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پیدا ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ چاہے ہمارا باپ ہو، چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا بیٹا ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، آپ مجھے بتائیں اگر ابھی میرا انتقال ہو جائے تو وہ بیٹا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بیوی جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، آپ مجھے بتائیں اگر ابھی میرا انتقال ہو جائے 24 گھنٹے کے بعد کیا میرا بیٹا اپنے گھر میں مجھے رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا میری قبر میں آنے کے لیے تیار ہوگا؟ کون سا رشتہ دار قبر میں بچانے کے لیے آئے گا؟ جب تمام رشتہ داریاں قبر میں ختم ہو جاتی ہے اور اندھیری قبر میں جب ہم کو سلا دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہم کو سہارا دینے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ ارے دوستو، قبر تو قبر ہے، جب میدان محشر میں اٹھو گے اور میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، ہو سکتا ہے باپ تم کو دیکھ کر راستہ بدل دے، ہو سکتا ہے ماں تم کو دیکھ کر راستہ بدل دے، ہو سکتا ہے عیش و اقربا یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے اور پیاس لگے گی اور حوض کوثر پر جاؤ گے تو باپ جام لے کے کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر وہاں پر پیاس کی حالت میں جام پلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کوئی حضرت نوح کے پاس جائے گا، کوئی حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا، کوئی حضرت موسیٰ کے پاس جائے گا، سب جگہ پر جب جائیں گے تو سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ، لیکن ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہم کو کہیں گے انا لہا انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں، میں اسی کے لیے ہوں۔ اور اسی کو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ آپ ذرا احسان مصطفیٰ کو یاد کرو کہ جب پل صراط سے گزرنے والے ہوں گے تو وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں پر اگر گر گئے تو کٹ کر آدمی دوزخ کے اندر جائے گا، لیکن امت جب گزرے گی تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں پر بھی رب سلیم کی صدائیں دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہی ہے مسلک رضا، یہی ہے فکر رضا کہ امام احمد رضا اسی لیے ہم کو یہ فکر دیتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اگر حضور کو یاد کرنا عادت بنا لیا جائے تو ہم 12 دن کے میلادی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم تو حضور کی بعثت کا ایسا احسان ماننے والے ہیں کہ ہر لمحہ حضور کو یاد رکھیں۔ مسکرانا ہے، ناراض ہونا ہے، دوستی کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، کاروبار پھیلانا ہے، سمیٹنا ہے، ہر چیز میں اپنی خواہشات کو ختم کر دے اور حضور تاج الشریعہ کی آواز میں آواز ملا کر یہ کہے کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔
تعلقات توڑنا آسان ہو جائے نا. ہاں تعلقات توڑیں گے انشاءاللہ. دیوبندی، وہابی، رابضی، خارجی، ان سب سے تعلق توڑیں گے. کتنے لوگ توڑیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ آپ کو، مجھے، سب کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے چلیے کچھ باتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہاں تو ہم کو عمل کی طرف بھی آنا چاہیے. چہرے پر سنت مصطفیٰ کون رکھے گا؟ ہاتھ اٹھائے. احسان ابھی یاد دلائے نا. سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. ارے جو منڈوانے جاتے ہیں کون رکھے گا؟ کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ ماشاء اللہ. زندہ باد. اللہ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کی اس نیت کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا. ہاں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ہاں داڑھی منڈوانے کے لیے جاتے ہیں ہاں اور کہا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہ چہرہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ارے ہم سنی ہیں. کون ہے؟ ارے بولیے ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کون ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب داڑھی کو رکھا تو ہر سنی کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ داڑھی نکالنے سے چہرہ بنتا نہیں ہے، داڑھی رکھنے سے چہرہ بنا کرتا ہے. اور ہم نے ماضی قریب میں ہمارے حضور تاج الشریعہ کا جو چہرہ دیکھا وہ داڑھی والا ہی تو دیکھا. ہاں ماضی قریب میں حضور تاج سنتوں پر عمل کرنے والا چہرہ دیکھا تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ میرے تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھتے ہیں دل سے کفر نکل جاتا ہے، عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے سنتوں پر عمل کرے. اور شیطان ورغلائے یہ کہے کہ غیر مسلموں کے علاقے میں رہنا ہے، کوئی یہ کہے ہم کو کاروبار غیروں کے درمیان جا کر کرنا ہے، کوئی یہ کہے مجھے شادی کرنی ہے. تمام چیزوں میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنا جینا ہی ہے، اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ ملنا ہی ہے، ایک نوالا کوئی چھین نہیں سکتا. اور ہمارے بزرگوں کا کردار تو یہ رہا کہ ہم سلطان الہند سرکار غریب نواز کے غلام ہیں. آج لاکھوں مسلمان ہو کر اگر داڑھی رکھنے سے ڈرنے لگے تو ذرا سوچئے غریب نواز کون سا رنگ لے کر آئے تھے، غریب نواز کون سا مزاج لے کر آئے تھے. کفرستان کے اندر آئے تو غریب نواز داڑھی کو رکھ کر نہیں آئے تھے بلکہ داڑھی کو لے کر آئے. غیروں کا رنگ نہیں قبول کیا بلکہ غیروں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو ظاہری حکومت کرنے والے کو نہ دیکھیں بلکہ غریب نواز کو جب بادشاہ مانا ہے، بادشاہ مانتے ہیں، بادشاہ مانتے رہیں گے تو اپنے عمل کے ذریعے یہ کہیں کہ ہم کسی اور کی حکومت میں نہیں جیتے ہیں، ہم تو غریب نواز کی حکومت میں جیتے ہیں. اور جب حکومت ان کی ہے تو بادشاہی ہمارا فیصلہ کرے گا، بادشاہی ہم کو عطا کرے گا. اور اس بادشاہ کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو سلطان الہند تو وہ ہے کہ اگر غیر اونٹوں کو بٹھا دے، ہاں اگر اونٹوں کو کوئی بٹھا دیتا ہے نا اور غریب نواز نہ چاہے تو بادشاہ بھی اونٹ کو اٹھا نہیں سکتا ہے. ہاں تو ہم کو تو غریب نواز نے بچایا ہے. ہاں
اونٹ کو بادشاہ نہیں اٹھا سکتا ہے، ہم کو غریب نواز نے بسایا، ہم کو کون اٹھا سکتا ہے؟ شرط یہ ہے ہم سچے مسلمان بن جائیں، ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم ہو جائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ایسی محبت کریں کہ چاہے رشتے کی تلاش کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، ایک بات یاد رکھ کر چلیں کہ تمہاری داڑھی کی وجہ سے اگر کوئی نکاح کرنے سے انکار کر دیتا ہے نا، تو یہ مت سوچئے ایک لڑکی نے انکار کیا، یہ سوچئے وہ لڑکی تمہارے لائق ہے ہی نہیں، ہاں وہ لڑکی تمہارے لائق ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ وہ بچی کہ جس کو عزت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو ان کی پرورش کا طریقہ ہمارے آقا نے عطا فرمایا۔ اگر بڑھاپے کے اندر داخل ہو جائے تو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، یہ تصور ہمارے آقا نے عطا فرمایا۔ اور وہ یہ کہیں کہ داڑھی والے سے ہم تو نکاح کریں گے ہی نہیں، تو حقیقت یہ ہے ایسی لڑکیاں ہمارے لائق ہوتی ہی نہیں ہے، ایسی لڑکیاں ہمارے لائق ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کے بعد تم 10 جگہ پر تحقیق کرتے ہو، خاندان کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، عمل کیسا ہے، کردار کیسا ہے، یہ سب جو تحقیق کرتے ہو نا، آج کے دور میں تحقیق کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا لو۔ جو لڑکی تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یقیناً وہ پاکیزہ کردار کی مالک ہے۔ سنت مصطفیٰ سجا لو، جو لڑکی تم سے نکاح کے لیے تیار ہو جائے تو اس کا ہاں کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاکیزہ کردار کی مالک ہے، تبھی تو داڑھی والے کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوئی۔ اس لیے اپنا مزاج بنائیے، حق پر قائم رہیں، سنت مصطفیٰ سجائیں، اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ دنیا میں کوئی گوری چمڑی تجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، کوئی تیرے تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، زندگی جیسے بھی ہے گزر جائے گی۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اسے جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ہمارے آقا راضی ہو جائے۔ میرا تصور یہ ہے کہ میرے بولنے سے، آپ کے عمل کرنے سے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے اعمال کو امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کی عطا سے ہمارے آقا جانتے ہیں۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بولنا اور آپ کا عمل کرنے سے امام الانبیاء کی قبر انور میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ ہے کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، ہر سنی کو ایسے جینا چاہیے کہ عرش پر دھومے مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب نیکیوں پر عمل کریں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے نا، تو اگرچہ انتقال ہو جائے گا، وہی عشق رسول کی برکتوں سے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جب تم دنیا میں آئے تو تمہاری پیدائش کے وقت تم روتے تھے، دنیا والے خوشی مناتے تھے۔ اپنی زندگی ایسے گزارو کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے تو کفن کے نیچے مسکراتے ہو، دنیا والے تمہارے غم میں روتے ہو۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسکرانا، رونا، بولنا، چالنا، یہ تمام چیز چلنا، یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، وہ تو زندگی کے خاص ہے کہ آدمی زندہ ہے تو چاہے تو مسکرائے گا، چاہے تو روئے گا۔ میں نے ایک چہرہ میرے تاج الشریعہ کا دیکھا، بعد وصال میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہزاروں کلومیٹر سے آنے والا
کئی تو ایسے ہوں گے کہ جس نے کبھی شاید تاج شریعہ سے مسافہ بھی نہ کیا ہو، لیکن ایسا روتا ہے کہ شاید اپنے باپ کے وصال کے وقت میں نہ رویا ہوگا۔ آخر اس رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میرے تاج شریعہ نے پوری زندگی شریعت پر عمل کیا تو بعد وصال آپ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی کہ یقیناً امام اہل سنت کے شعر پر عمل ہوا کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے داڑھی کی نیت کی ہے اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور باقی لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آخری بات جماعت رضائے مصطفیٰ کی تعلق سے۔ آخر میں چلتے چلتے یہ کہ اعلیٰ حضرت کا ہم سب پر احسان ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی تنظیم ہو، ہر تنظیم والے پر امام احمد رضا کا احسان ہے، اور امام احمد رضا نے اپنے وصال مبارک سے 1 سال پہلے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی، جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی۔ اور جماعت رضائے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جس کے پرچم کے نیچے شیر بے شیر اہل سنت نے بھی کام کیا، شدی تحریک کے خلاف۔ مفتی اعظمین سرکار بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے چلے، حضرت صدر اللہ فاضل بھی اس پرچم تلے چلے، اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام چلے۔ میں تو جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑنے کے پیچھے میری جو سوچ ہے، میری جو فکر ہے، وہ میری سوچ بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ وہ جماعت ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جماعت رضائے مصطفیٰ کو چلاتے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ مجھے چلاتی ہے، ہم چلاتے نہیں۔ کیوں؟ کہ اعلیٰ حضرت بھی بہت بڑے ہیں، ان کی جماعت بھی بہت بڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمی جب کسی سے جڑتا ہے، آدمی جب کسی سے جڑتا ہے نا، تو جس کی وجہ سے جڑا اس کی طاقت بھی دیکھی جاتی ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، وہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس جماعت کی بنیاد ڈالی تو ضرور اس کے لیے دعا تو فرمائی ہوگی۔ مفتی اعظم ہند چلیں تو جماعت کے لیے دعا تو کی ہوگی، شیر بے شیر اہل سنت چلیں دعا ضرور کی ہوگی، یقیناً ان کی دعائیں ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جماعت کہ جس جماعت کے لیے دعا مجدد اسلام امام احمد رضا فرمائے، جس جماعت کے لیے دعا مفتی اعظم فرمائے، جس جماعت کے لیے دعا صدر الشریعہ فرمائے، شیر بے شیر اہل سنت فرمائے، تو یقیناً جو بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کو مرضی امام احمد رضا کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، شہر میں کیا چلتا ہے وہ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ امام احمد رضا کی تعلیمات کے مطابق اگر جماعت رضائے مصطفیٰ کو چلائے گا تو انشاءاللہ امام احمد رضا کی دعاؤں کا حصہ اسے بھی عطا کیا جائے گا، اور امام احمد رضا کی دعا میں آپ شامل ہو گئے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ ان کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے گا، ان کے استقامت کا صدقہ عطا فرمائے گا، ان کے خلوص کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے بعد وصال بھی مدد فرماتے ہیں۔ اگر اس پر دلائل دے تو پھر اور بات نکل آئے گی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا یہ ایسے ولی ہیں
کہ آپ کے شاگردوں میں ہر ایک ولی ہم کو نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا ایسے ولی ہے کہ آپ کے شاگردوں میں شاگردوں کے شاگرد بھی ولیوں کی جماعت نظر آتی ہے۔ تو یقیناً جب امام احمد رضا کی تنظیم سے جڑیں گے تو اس نیت سے جڑیں کہ یہ امام احمد رضا کی تنظیم ہے، انشاءاللہ امام احمد رضا یہاں پر بھی ہمارا سہارا ہوں گے اور ان کا فیضان میدان محشر میں بھی عطا کیا جائے گا۔ اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، اور جڑنا کیسے؟ اپنی خواہشات کے لیے ٹکرانا نہیں، ہاں، عہدے کے لیے لڑنا، ایک جملہ کہہ دیا تو ناراض ہو جانا، گروپ بندی کرنا، ایسے نہیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کا کام ایسے کریں کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے تو اگر ہم کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ سامنے والے نے مجھے تکلیف دی، اگر میں بھول گیا تو مسلک رضا کا فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ کیا سوچیں؟ جیسے مجھے کسی نے کچھ برا کہا، اگر میں اس کو ظاہر کرتا ہوں تو اختلاف ہوتا ہے، اور خاموشی سے برداشت کر لیتا ہوں تو مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی ملتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے اہم میری ذات ہے یا فکر رضا ہے؟ میرے لیے اہم میری ذات ہے یا فکر رضا ہے؟ جب فکر رضا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جائے، اور خواہشات کو بھول کر مسلک اعلی حضرت کا کام کرنے کے لیے ہر ایک جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑ جائے، اور جڑنے والا جڑنے سے پہلے اپنا مزاج یہ بنا لے کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔